بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ اخلاص کی زکوٰۃ اور اس کی اجازت، 15 کے نقشے کی آتشی چال کی زکوٰۃ اور اس کی اجازت۔ اس ضمن میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ سورہ اخلاص کی 12.5 لاکھ کی عدد کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے، اور 15 کے نقشے کی آتشی چال کی 15,000 نقشے لکھ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کا طریقہ اور اس کی کچھ فیوز و برکات بھی انشاءاللہ ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے، اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر آج ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو آپ سب سے عزیزانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارے چینل کی بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قافلہ اخلاص کا بس آسان مقصد ہے کہ آسان زبان میں بالکل آسانی سے، بالکل مفت ہر ایک تک علم پہنچے، ہر کوئی اپنی طاقتوں کو اور قوتوں کو، ہر ایک انسان اپنی طاقتوں کو اور قوتوں کو پہچانے اور اسے خدمت خلق میں استعمال کرے۔ تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس زکوٰۃ کے بارے میں۔ ناظرین، اب ہم کیا کریں گے، اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے استاد کی ایک بات بتاتا ہوں۔ مرحوم ہمارے استاد اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ اگر عملیات میں اور تصوف میں اگر کامیابی حاصل کرنا ہے، آج کے دور کی کرنٹ سچویشن کو دیکھ کر کے وہ بات کرتے تھے، تو ایٹ لیسٹ آ کر کے زندگی میں 5 چھلے دنیا سے الگ تلگ ہو کر کے اللہ کی یاد میں گزارنی پڑتی ہے۔ 5 چھلے یعنی پہاڑ میں، جنگل میں، ویران میں یا کسی ولی کے دربار میں جب تک ہم 5 چھلے نہیں گزار دیتے کانسٹنٹ ایک ہی ساتھ میں 5 چھلے یعنی 200 ڈیز جب تک ہم نہیں نکالتے، تو اس کے اندر پورا ڈیپ سے گھسنا اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنا اور اس کو جذب کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے۔ اللہ کا کرم تھا، اللہ کا احسان تھا، ان کی دعائیں تھیں، تو وہ ایک وقت تھا جب ہم نے گھردار بیوی بچے سب چھوڑ کر کے کر لیا، لیکن آج وہ کنڈیشنز نہیں ہیں، بہت مشکل ہے 200 دن اپنے گھر سے کٹ کے بالکل جنگلوں میں جانا، ویران میں جانا ہے، کسی درگاہ میں جا کر کے بیٹھ جانا، 200 دن تک چھیلا کشی کرنا آج مشکل ہے۔ تو اسی کے لیے ہمارے بزرگوں نے، استادوں نے تھوڑی آسانی کر دی۔ لیکن ایک بات تو صحیح ہے کہ ایک زندگی میں ایک مرتبہ کامیابی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تصوف میں ہو یا پھر عملیات کی دنیا میں ہو، روحانیت کی دنیا میں ہو، کامیابی کے لیے 200 دن اللہ کے لیے مقرر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک چھلا، بڑا چھلا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت سارے راز اور بہت سارے فیوز و برکات بھی کھلتے ہیں اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس پکڑ مضبوط ہو جاتی ہے۔ کانسٹنٹ اگر کسی چیز پر لگتے رہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آ کر کے جو نل ہوتے ہیں نا روڈ سائڈ میں، ٹیپس، اس میں سے ایک ایک خطرہ پانی گرتا رہتا ہے، اور اس کے نیچے جو پتھر رکھا ہوا رہتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک ایک خطرے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ پتھر میں ایک ہول بن جاتا ہے، ایک کھڈا بن جاتا ہے۔ تو مسلسل جب ضرب لگتے رہتی ہے نا ایک ہی لائن میں، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، پکڑ مضبوط ہو جاتی ہے۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے 15 دن کی 1101 کی سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور روزانہ 15 دن آتشی، بادی، خاکی اور آتشی، بادی، خاکی اور آبی، ان چاروں کی 15 دن کی زکوٰۃ بھی ادا کی ہے۔ 15 نقشے روزانہ لکھے ہیں چاروں چال میں، اور جنہوں نے 1101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھائی ہے ان کے لیے وہی اب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں بتا دینا چاہوں گا، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ میں اس میں ایک آسان طریقہ، میں دونوں طریقے بتاؤں گا، 3 طریقے بتاؤں گا اصل میں۔ پہلا تو مین یہ طریقہ ہے، اس کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک اور طریقہ ہے جو ہم 3 چھلے میں ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرا اور ایک آسان طریقہ بھی ہے۔ اصل میں جو آگے کے جو بڑے بڑے جو
ذکر و وظائف ہوں گے، بڑے بڑے جو عمل دیے جائیں گے، وظائف دیے جائیں گے اور بڑے بڑے کام جو کرائے جائیں گے، وہی جو فرسٹ کیٹیگری والے ہیں انہیں کو چوز کیا جائے گا. یہ ایک حساب سے لیڈر ہوں گے. یہ دوسروں کو پھر اسباق دیں گے اور دوسروں کو ٹرین کریں گے. اس سے پہلے میں اور ایک بات بتا دیتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عامل بننے کے لیے ہی یہ کریں. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، اس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے، دیکھیے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، ہر ایک کو یہ پتہ ہے، ایک مردے میں اور زندے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک ڈیڈ برین میں اور ایک الائیو برین میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہم زندہ بننے کے لیے، جاگنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ عامل بننے کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے جو اپنی فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک اچھا انسان بن کر اپنی قوتوں کو جگا کر اس کو خدمت خلق میں استعمال کرنا چاہتا ہے. ایک بے ہوش انسان میں اور ایک ہوش والے انسان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہم ہوش مند کیسے بنیں، ہر وقت پریزنٹ مائنڈ کیسے رہیں، اور اپنے دماغ کا زیادہ سے زیادہ ہم کس طرح یوٹیلائز کریں، اور ہماری استدراجی قوتوں کو ہم کس طرح استعمال کریں اور کس طرح جگائیں. ہماری اسپریچولیٹی کے اندر ہم داخل ہونے کی کوشش کریں. ہم کچھ اسپیشل ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ اسپیشل بنایا ہے، تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم ایٹ لیسٹ اگر کوشش کرتے ہیں اس فیلڈ میں پیر رکھنے کی. تو یہ جو پہلی کیٹیگری ہوگی، یہ سمجھ لیجئے ایک حساب سے یہ اپنے اپنے علاقے کے لیڈر ہوں گے. پھر یہ دوسروں کو ٹرین کریں گے اور ان کو لیڈ کریں گے. اگر آپ نے اس حساب سے اس کو کر لیا تو آگے کے جو ہوں گے، جیسے چہل کاف کا چھلا کشی کرانا ہے، سورہ مزمل کی چھلا کشی کرانا ہے، شمع بینی کروانا ہے، درپن ٹراٹک کرانا ہے، یہ ساری چیزیں یہی لوگ کر سکیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو چنا جائے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ کر سکیں گے. جب آپ اس مشقت سے جب آپ نکلیں گے نا تو یو ول بی کیپیبل، آپ کیپیبل ہو جائیں گے آگے کی مشق کرنے کے لیے. تو اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ کوشش کریں، ہر کوئی قافلہ اخلاص کے ہر ایک ممبر کوشش کریں کہ یہ پہلا والا جو اسٹیپ ہے اس کو یوٹیلائز کریں. تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے، پہلا ایک چھلا 40 ڈیز ہم سورہ اخلاص 3200 کی عدد میں پڑھیں گے. 40 دن 3200 کی عدد میں جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ میں. آپ کو 15 دن اسی لیے کرایا گیا تھا تاکہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں. پرہیز کیسا ہوتا ہے، چھلا کشی کس طرح کی جاتی ہے، کیا 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 جاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو 15 دن کا پہلے آپ کے ایک اسٹارٹ اپ دیا تھا. تو آپ کو کیا کرنا ہے، پہلا چھلا یعنی 40 ڈیز جو اسٹارٹنگ کے جو 40 ڈیز ہوں گے، وہاں پر آپ کو روزانہ 3200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. کس طرح پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، وہ میں نے 15 دن کے کورس میں پورا سمجھا دیا ہے. تو ہم کیا کریں گے، 3200 کی عدد میں 40 دن پڑھیں گے، جس کی عدد ہوگی 1,28,000 40 ڈیز میں. پھر جو سیکنڈ 40 ڈیز اسٹارٹ ہوں گے، یہ کانسٹنٹ ہوگا، بریک نہیں لیں گے آپ، ایسے ہی پوری 5 چھلے کریں گے. تو سیکنڈ جو 40 ڈیز ہوگا، سیکنڈ 40 ڈیز میں آپ کیا کریں گے، روزانہ 6,400 کی عدد میں پڑھیں گے. 6,400 کی عدد میں یعنی 2,56,000 ان 40 ڈیز. پھر آپ کیا کریں گے، جو تیسرا چھلا جو ہوگا، تھرڈ چھلا جو ہوگا، اس میں آپ روزانہ 9,600 کی عدد میں پڑھیں گے. 9,600 کی عدد میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد میں جو چوتھا چھلا جو ہوگا، اس میں آپ کیا کریں گے، پھر اس کو 6,400 کی عدد میں پڑھیں گے، یعنی اس کو کم کر لیں گے، 3,200 اس میں ریڈیوس کر لیں گے. آپ اب ڈکریز کرتے ہوئے جائیں گے. تو فورتھ چھلا جو ہوگا وہ آپ روزانہ 6,400 کی عدد میں پڑھیں گے. ففتھ چھلا جو ہوگا اس میں آپ 5,700 کی عدد میں پڑھیں گے. ٹوٹل 12,52,000. اسے کہتے ہیں 12.5 لاکھ کی عدد کی سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کرنا. یہ ایک مرتبہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کر لیں گے نا، اس کے بعد میں آپ کو کوئی بھی چھلا، کوئی بھی زکوٰۃ، کسی بھی آپ چہل کاف کر رہے ہیں یا سورہ مزمل کر رہے ہیں یا پھر آپ آیت خطوب کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک ہی چھلا آپ کو کرنا ہے بس، کیونکہ آپ ابھی اس فلور پر پہنچ چکے ہیں. یو ہیو ریچ دیٹ فلور. آپ صرف ایک چھلا کرنا ہے کیونکہ آپ کا ہوش لیکن سب سے اہم چیز، سب سے اہم بات جو ہر
وقت میں وظائف دیتے وقت بتاتا ہوں. پھر میں کہوں گا کہ آپ کا کنسنٹریشن، آپ کو پریزنٹ مائنڈ، آپ کا یقین، آپ کا گمان، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ پڑھیں گے تو صرف ایک ہی نیت رکھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. جو پڑھ رہے ہیں اسی کو سنیں گے. کہاں بیٹھیں اس کا ہوش ہونا آپ کو بہت ضروری ہے. پڑھنے کے بعد میں جو بھی پڑھا ہے اللہ آپ کے فضل و کرم سے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا اجر و ثواب حضرت سیدنا دادا ترچی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کر دینا ہے آپ کو. بس یو آر کنیکٹیڈ نا. اس کے بعد میں آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی زکوٰۃ آسانی سے عطا کریں اور آسانی سے آپ کو کامیابی بھی ملے گی. بڑے سے بڑا دنیا کا کوئی بھی جادوگر آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا. تو یہ ہو گئی سورہ اخلاص کی 12.5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ. اب نقشوں کی طرف آتے ہیں. ان 200 دن میں 5 کلو میں ہم کیا کریں گے؟ 9 کی عدد، 1 سے 9 کی عدد کا نقشہ، 15 کا نقشہ، ہوا کا نقشہ آتشی چال میں لکھیں گے. روزانہ 75، روزانہ 75 نقشے لکھیں گے جو 200 دن تک کانسٹنٹ لکھیں گے، جس کی عدد ہوگی 15,000. 15 کی نقشے کی آپ 15,000 کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے. اس کے بعد میں آپ کو جب کبھی بھی اگر کوئی بھی کام کرنا ہوگا، دیکھیے میں اس میں 15 کے نقشے کی کچھ خصوصیات بتا دیتا ہوں. 15 کا نقشہ ایک ایسا نقشہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسے کہ بہت سارے فیوز و برکات ہیں. اوتھینٹک جو پوائنٹس ہیں میں اس کے اوپر یہ بات کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر جو تھا وہ نقشہ یہی تھا، ایسا فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 1 سے 9 کی عدد میں سارے عدد آ جاتی ہیں. یہ کلیہ ہے، سارے پاورز اس کے اندر آ جاتے ہیں. ہر لائن میں اس کی عدد ہوتی ہے 15. اما ہوا کی عدد جو ہے وہ 15 ہے. ٹوٹل اس کا ہے 45. بابا آدم علیہ السلام کا جو عدد ہے وہ ہے 45. یہ کلیہ ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت ظالم تھا، جس کا ختم ہونا بہت ضروری تھا. آپ نے صرف وہ نقشہ لکھا 15 کا اور اس کے اوپر چاقو مارا تھا. دوسرے دن خبر ملی کہ وہ آدمی قتل ہو چکا ہے. یہ ایسا نقشہ ہے. بابا فرید گنج شکر قدس اللہ علیہ العزیز کو جب پنجاب میں بھیجا گیا تھا زیادہ تو خلافت دے کر کے، جائیے آپ اس علاقے میں کام کیجیے کر کے، حضرت سیدنا بابا حاقی بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو حضرت نے خط لکھا اپنے شیخ کو، اپنے پیر مرشد کو، کہ حضرت یہاں پہ جو کوئی بھی آتا ہے وہ صرف تعویذ مانگتا ہے. تو حضرت نے بعد میں 15 کے نقشے کی آپ کو اجازت دی تھی. بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے اس فیلڈ کے جو عاملین ہوتے ہیں ان کو مہارت 15 کے نقشے میں ہوتی ہے. 15 کے نقشے میں میرے کچھ ایسے دوست ہیں، میں نے دیکھا ہے ہر کام کے لیے صرف 15 کا نقشہ لکھتے ہیں. ہر کام کے لیے 15 کا نقشہ لکھتے ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک تو اس میں پورے فیض و برکات ہیں، پورے موکل، پورے سب کچھ اس کے اندر آ گیا. کلیہ ہے، سارے موکلین کا پاور اس کے اندر ہے، سارے عددوں کا پاور اس کے اندر ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے. 15 کے نقشے کے اندر سارے پاورز اس کے اندر موجود ہیں. اب جب 15 کا نقشہ لکھتے ہیں نا، آپ کی روحانیت کو بتائے سامنے کس چیز سے کام لینا ہے، اور آپ صرف نیچے عبارت لکھ دیتے ہیں، فلانے کا فلانا کام ہو جائے. نقشہ لکھا اوپر اور نیچے لکھ دی عبارت، فلانے کا فلانا کام ہو جائے، فلانے کا فلانا کام ہو جائے. آپ کی روحانیت کے اندر جتنے پاورز ہیں وہ سارے کے سارے پاورز اس میں لگ جاتے ہیں اور یہ سارے مل کر کے وہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے چہل کاف کا نقشہ لکھا تو پرٹیکولرلی چہل کاف کی روحانیت وہاں پر ہوگی، دوسری روحانیت وہاں پر نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے 15 کا نقشہ لکھا اور اس کے نیچے عبارت لکھ دیا، اور آپ چہل کاف کے بھی عامل ہیں، سورہ مزمل کے بھی عامل ہیں، آیت خطب کے بھی عامل ہیں، اور بھی بہت سارے کڑے اور مندروں کے بھی عامل ہیں، یہ سارے فیوز و برکات اس کے ساتھ لگ جائیں گے اگر آپ 15 کا نقشہ لکھ کر دیتے ہیں، اور یوں سیکنڈس میں کام ہو جائے گا. ایک فائدہ. دوسری بات، فار ایگزامپل اگر آپ نے 15 کے نقشے کی 15,000 کی آتشی چال میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دی. ابھی آپ سورہ مزمل کے بھی عامل ہیں، اگر آپ کو سورہ مزمل کسی جگہ پر، کہیں جگہ پر سورہ مزمل کا آپ کو نقشہ لکھ کر دینا ہے، تو آپ کو سورہ مزمل کے نقشے کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو 15 کے نقشے کی آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے نا، بس سورہ مزمل کی عدد لیں اور اس 15 کے نقشے میں بھر کر کے دے دیں، سیم پاور سے کام کرے گا، کیونکہ آپ نے 15 کے نقشے کی اعداد کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے. یہ نقشہ آپ کسی بھی عمل میں استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اس عمل کا بھی آپ کو، مطلب اس عمل کی آپ کو زکوٰۃ پڑھ کر زکوٰۃ ادا کرنا بہت ضروری ہے. جیسے چہل کاف ہے، بس اس کی عدد نکالی، اس کے اندر بھر دیا اور دے دیا، کام کرے گا فوراً، بہت فاسٹ کام کرے گا.
بہت فائدے ہیں اس کے. دوسرا کوئی نقشہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کے اندر ہم ایک چراغ بھی بناتے ہیں. پہلے آپ کو یہ زکوٰۃ ادا کرنا لیکن بہت ضروری ہے. فلیتا بھی کہتے ہیں اس کو. ہم جو نہانے کے لیے جو دیتے ہیں وہ 15 کے عدد کا ہی نقشہ دیتے ہیں. جلانے کے لیے جو دیتے ہیں وہ بھی 15 کے عدد کا ہی دیتے ہیں. چراغ جو بنا کر دیتے ہیں وہ بھی 15 کے عدد کا ہی لکھ کے دیتے ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسا چراغ بتاؤں گا جنہوں نے یہ عدد ادا کی ہے. بڑے سے بڑا، خطرناک سے خطرناک جن کیوں نہ ہو، خبیث کیوں نہ ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، یہ چراغ بنا کر کے اس کو دے دیں، فوراً بھاگ جائے گا. رکے گا نہیں. اگر رکے گا تو جل جائے گا. ایک سیکنڈ بھی نہیں رک پائے گا وہ وہاں پر. اگر آپ چراغ پیشنٹ ہے جس کے اوپر سے نیچے اوپر ایڑی جوڑی کا زور لگا دیا ہے سارے عاملین نے، آپ عملیات کی دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے اگر آپ نے یہ زکوٰۃ ادا کر دی. یہ 2 زکوٰۃ ہیں، 12.5 لاکھ کی سورہ اخلاص کی زکوٰۃ اور 15,000 نقشے 15 کے آتشی چال میں اگر آپ نے لکھ دی تو یو ول بی دی کنگ. عملیات کی دنیا کے بادشاہ ہوں گے آپ، بے تاج بادشاہ ہوں گے. اس کے بعد میں اور بھی بہت ساری چیزیں سکھاؤں گا. جو یہ لوگ جو یہ کر چکے ہیں نا وہی لوگ وہ بھی کر پائیں گے. آگے بہت ساری چیزیں ہیں. شمع بھی نہیں ہوگا، آئینہ بھی نہیں ہوگا جسے درپن ٹراٹک کہتے ہیں. ایسے بہت سارے ٹراٹک ہیں، بہت سارے شغل ہیں. جو یہ لوگ یہ کر چکے ہیں وہ اس کو آسانی سے کر سکیں گے اور اچیو بھی کر سکیں گے. شمع بینی سے بہت کام ہوتا ہے جس میں چراغ کو یا کینڈل کو رکھ کر کے دیکھا جاتا ہے. اور جب میں وہ سبق دوں گا تو میں سمجھاؤں گا کہ اس کو کس طرح کیا جاتا ہے. وہ بھی پریکٹسز میں بتاؤں گا. آئینے کو سامنے رکھ کر کے دیکھا جاتا ہے جس کو ہندی میں درپن ٹراٹک کہتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آئندہ بات کروں گا. یہ ساری چیزیں وہیں پر ہوں گی. ابھی آپ کو اسکرین پر ایک نقشہ دکھائی دے رہا ہے، یہ ہے چراغ کا. ہم لوگ اسی طرح کا چراغ دیتے ہیں. کتنا بھی خطرناک ہو، کوئی بھی خطرناک سے خطرناک جن کیوں نہ ہو، ہم اسی طرح کا چراغ دیتے ہیں. 21 دن کا چراغ ہو، 40 دن کا چراغ ہو، یا 11 دن کا چراغ ہو، یا 3 دن کا چراغ ہو. کسی گھر میں 3 دن دینا پڑتا ہے، کسی کو 7 دن دینا پڑتا ہے، کسی کو 11 دن دینا پڑتا ہے. علاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا مرض ہے تو اسی حساب سے یہ چراغ دیتے ہیں. تو آپ چراغ دیکھ لیں. اس طرح چراغ لکھ کر کے نیچے اس طرح فرعون، حامان، نمرود، شداد، دجال، ابلیس، شیطان یہ لکھ دیتے ہیں. 7 نام لکھ کر کے ہم دے دیتے ہیں اور اس کو جلائیں گے ہم. جو آپ کو اوپر جو سگنل دکھائی دے رہا ہے 8 کی طرف سے جلائیں گے. اس کو ہم لپیٹ دیں گے. اس کو لکھنے کے بعد میں اس کو لپیٹ کے چراغ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں میں بتاؤں گا چراغ کس طرح بناتے ہیں. ابھی یہ چراغ کا میں خالی ایک رف نقشہ دکھا رہا ہوں. ایک ویڈیو ہی بناؤں گا کیونکہ چراغ کے اوپر مجھے ایک اسپیشل ویڈیو ہی بنانی پڑے گی. ہمارا چراغ بہت پاورفل ہوتا ہے، بہت پاورفل ہوتا ہے، لیکن اس کا جلانے کا طریقہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے. تو چراغ کس طرح بنایا جاتا ہے، چراغ کس طرح جلایا جاتا ہے، اس کو ہانڈی کس طرح لیتے ہیں، چراغ کس طرح لیتے ہیں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے. تو میں صرف 15 کے نقشے کی فضیلت بتانے کے لیے یہ نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں. چراغ کے اوپر ہی ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں یہ تفصیل دکھاؤں گا کیونکہ بہت پاورفل چیز ہوتی ہے. اس کا طریقہ بھی بالکل مختلف ہے اور بالکل الگ ہے. کسی بھی کام کے لیے ایسا بھی خطرناک خبیثوں کی نسلیں ہزاروں سال سے اگر اس گھر میں بھی بیٹھی ہیں، یہ چراغ دے دو بھاگ جائیں گے پورے کے پورے. لیکن آپ کو یہ زکوٰۃ ادا کرنا بہت ضروری ہے بیک فائرنگ سے بچنے کے لیے. اتنا پاورفل آپ کے اندر اثر آ جاتا ہے قافلہ اخلاص. یہ مطلب سورہ اخلاص کا پاور بھی آ جاتا ہے اور 15 کے نقشے کا اتنا خطرناک پاور آتا ہے. جیسے میں نے حاملہ عورت کے لیے جو آج کل سیزرنگ کا جو پرابلم چل رہا ہے اس میں بھی میں نے یہی نقشہ بتایا ہے. اس کے نیچے صرف آپ نے عبارت لکھنی ہے، خالص یا مخلص یا خلاص باحق ابن عباس باحق مہتر الیاس، عبارت لکھنی ہے. وہ بھی 15 کا نقشہ ہے. ہر کام پہ میں 15 کا ہی نقشہ استعمال کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. ہانڈی کے اتارے کے لیے بھی میں نے دکھانے کے لیے آپ کو بتایا تھا 15 چہلکاف کا نقشہ میں نے وہاں پر لکھا تھا. جنرلی میں 15 کا نقشہ لکھتا ہوں. ہر جگہ پہ میں صرف 15 کا ہی نقشہ استعمال کرتا ہوں. ہماری روحانیت کو پتہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کس کو بھیجنا ہے، وہ اس کو بھیج دیتی ہے. چہلکاف کو بھیجنا ہے چہلکاف، مزمل کو بھیجنا ہے مزمل، یا پھر پورے مل کر کے اٹیک کر دیتے ہیں اگر 15 کے نقشے سے میں کام کرتا ہوں تو. یہ 15 کے نقشے کی طاقت ہے. اور یہ پہلا اسٹیپ ہے، پہلا طریقہ ہے 5 چھلے کس طرح نکالنا ہے. اصل میں عملیات کی دنیا میں دوسری لینگویج میں بھی اس کو کہتے ہیں نصاب، نص، زکوٰۃ صغیرہ، زکوٰۃ کبیرہ، پھر دعوت وغیرہ ایسا کہتے ہیں. میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، بھٹکنے سے بچانا چاہتا ہوں. تو سمپل میں آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں، آپ صرف اس کو فالو کر لیں اور اس حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں. اس ڈھنگ سے جو کر لے گا ہل بی ان فیوچر جو آگے جو بڑے بڑے وظائف دیے جائیں گے انہی لوگوں میں سے چنا جائے گا. کیونکہ یہی لوگ
کر پائیں گے وہ سارے کے سارے جو بڑے بڑے جو اشغال ہوں گے آگے کے فیوچر کے، وہ یہی لوگ کر پائیں گے۔ اس کے بعد میں یہ لوگ لیڈ کریں گے، دوسرے لوگوں کو سکھائیں گے، تربیت کریں گے اور ان کو آگے لے کر چلیں گے جماعتوں کو۔ تو وہ گروپ جو ہوگی وہ اسی میں سے ہوگی۔ تو آپ پلیز کوشش کریں کہ یہ پہلا جو طریقہ ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں۔ میں اور ایک بار بتا دیتا ہوں، سن لیں۔ پہلا چلا ہم 3200 کی عدد میں 40 دن، دوسرا چلا ہم 6400 کی عدد میں 40 دن، تیسرا چلا ہم 9600 کی عدد میں 40 دن، پھر چوتھا چلا 6400 کی عدد میں 40 دن، پھر پانچواں چلا جو ہوگا وہ 5700 کی عدد میں 40 دن، اور روزانہ 75 نقشے، 15 کے 75 نقشے آتشی چال میں لکھیں گے، اور لکھ کر کیا کریں گے، اس کو پوروں کو جما لیں گے ہم۔ روزانہ ڈال سکتے ہیں، ڈال دیں، مہینے میں ایک چلے میں ایک بار بھی اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو ڈال لیں، یعنی تو پھر پورے 5 چلے کے بعد 200 دن کے بعد میں آپ اس کو ڈال دیں۔ اس کو کیا کرنا ہے، بس اگر آپ نے کسی کتاب میں لکھی ہے یا پھر آپ نے A4 شیٹ میں کانسٹنٹ لکھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک نقشہ پھاڑ کر کے آپ لکھیں۔ ایک پیپر شیٹ لے لیں A4 کی اور اس کے اوپر لکھتے جائیں، جتنے نقشے ایک لائن میں آتے ہیں آ جائیں، پیچھے نہیں لکھنا ہے، ایک ون سائڈ ہی لکھنا ہے۔ نقشے کبھی بھی لکھتے ہیں تو ون سائڈ ہی لکھنا ہے۔ اب زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں تو صرف ون سائڈ ہی لکھنا ہے، یا پھر کوئی کتاب رکھ لیں اس پر لکھتے جائیں، دیکھ لیں روزانہ 75 نقشے لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں۔ فائنل میں کیا کرنا ہے آپ کو، اس کتاب کی بائنڈنگ کو نکال دیں، اور جو پیپرز جو ہوتے ہیں اس کو ایک تھیلا لیں، تھیلے کے اندر کوئی چاول یا کوئی اناج، دال، چاول یا 7 قسم کے اناج، جیسا آپ کا دل کرے، جیسا آپ کرنا چاہیں، اناج کی بیگ میں یہ پیپر کو بھی رکھ کر کے اس کو پانی میں ڈال دیں، کسی ندی میں بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں، سمندر میں تو بہتر ہے، یا پھر تالاب میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ مجبور ہیں تو، ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ہے پہلا اسٹیپ۔ سیکنڈ اسٹیپ، اس میں ہم 12,52,000 کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ ہے 3 چلے میں 12.5 لاکھ ختم کرنا، یعنی 12,60,000 ختم کرنا۔ وہ کیسے، روزانہ آپ 10,500 کی عدد میں پڑھیں گے، اور 3 چلے میں، آپ 3 چلے میں بھی ختم کر سکتے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو 3 چلے میں بھی ختم کر سکتا ہے۔ وہ ہے روزانہ آپ 10,500 کی عدد میں پڑھیں گے، 3 چلے میں اس کو ختم کر دیں گے۔ اگر کوئی مجبور ہے، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، روزانہ 75 نقشے لکھیں گے یا پھر 100 نقشے لکھیں گے، اور اس طرح سے آپ اس کو 10,500 کی عدد میں پڑھ کر 3 چلے میں ختم کر دیں گے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے 3 چلے میں تو کر لے۔ تھرڈ طریقہ، تیسرا طریقہ جو ہے وہ جنرلی قافلہ اخلاص کے ممبر رہنا چاہتے ہیں، جڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، اور آگے بڑھنا نہیں چاہتے، مطلب زیادہ کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر اس وقت فی الحال ان کی وہ ارادہ نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں، کم سے کم آ کر کے 1.25 لاکھ کی عدد کی زکوٰۃ ادا کر دیں سورہ اخلاص کی، جو 3,200 کی عدد میں 40 دن آپ ایٹ لیسٹ کر لیں، اللہ بہت فائدہ دے گا۔ اس کے بعد میں آپ کیا کریں، روزانہ 1101 کی عدد میں اس کو اپنے معمول میں رکھ لیں۔ 1101 کی عدد میں رکھیں گے آپ تو پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنرلی جو ہم پڑھتے ہیں، کیا آپ 1101 کی عدد میں آ کر کے تقریباً میکسیمم آدھے گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے کم سے کم آ کر اتنا تو کر لیں۔ ایک چلا 3,200 کا سورہ اخلاص کا ختم کریں، ادا کریں، اور روزانہ 1101 کی عدد میں کم سے کم 1 سال پڑھ لیں، تو آپ بھی اس لیول پر آ جائیں گے۔ اگر فیوچر میں پھر ارادہ ہوا تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، پھر اوپر جا کر کے اوپر والے سبق جو ہیں وہ لے کر کے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے قافلہ اخلاص میں 12.5 لاکھ کی سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ یہ ایک بار ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد میں اور بہت بڑے بڑے اسباق آئیں گے، جس کے اندر آپ کو بہت آسانی سے کامیابی مل جائے گی۔ قافلہ سورہ اخلاص کی روحانیت ہونے کی وجہ سے، اور دادا کی توجہ ہونے کی وجہ سے، دادا سے نسبت ہونے کی وجہ سے، الحمدللہ آپ خود یہ کرنے کے بعد میں آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور آپ مجھ سے خود ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو میری طرف سے تمام لوگ جو بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، قافلہ اخلاص کے جو بھی ممبران ہیں اور جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اور پلیز اگر آج آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں
تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے متعلق اگر کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال لکھ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے عزیزانہ گزارش ہے کہ کوشش کریں، زندگی میں ایک مرتبہ کوشش کریں کہ 5 چھلے کم سے کم اللہ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے ایک بار اپنی زندگی کے 200 دن دے دیں۔ اس کے بعد میں کہ جو آپ کو اسباق دیے جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز مل گئی ہم کو، تعجب کریں گے۔ جو مشائخ پہلے 5 سال، 10 سال، 15 سال جن کو رگڑ لگانے کے بعد میں یہ ساری چیزیں ملتی تھیں، میں آپ کو انیشلی دے رہا ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان چیزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں کامیابی کے راستے پر چلائے، ہم سے اور ہماری اولادوں سے خوب کام لے، خوب خدمت خلق لے۔ ہم بنیں گے تو ہم اپنے گھر کو بنا سکتے ہیں، ہمارا گھر بنے گا تو ہمارا اڑوس پڑوس بنے گا، ہمارا محلہ بنے گا، ہمارا محلہ بنے گا تو ہماری سٹی بنے گی، ہماری سٹی بنے گی تو ہمارا ملک بنے گا، ہمارا دیش بنے گا۔ اگر دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں۔ اجازت دیں پلیز، ہر کسی سے میری عاجزانہ گزارش ہے، جو کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، پلیز زندگی کے 200 دن اللہ کے لیے نکالیں، اپنے لیے نکالیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ آپ خود کچھ بن جائیں اور اللہ آپ سے کچھ کام لے لیں۔ اجازت دیں، اگر کچھ بھی سوال ہوگا تو انشاءاللہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔